اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے ہم خضری وظیفے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وظیفہ بزرگوں اور اولیاء نے ایک انمول خزانے کی طرح ہم تک پہنچایا ہے اور اس کا اثر بے حد حیرت انگیز ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی قسم کی تنگی، پریشانی یا مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کی تعریف کرنا بہت پسند ہے، اور جب کوئی بندہ یہ لفظ کہتا ہے یا لطیف بخلقہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم نازل ہوتا ہے۔ مفسرین، محدثین اور صوفیاء اکرام نے اس وظیفے کی بہت تعریف کی ہے اور اس کی برکتوں کے بے شمار واقعات اور مشاہدات نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کے دل پر تنگی اور خوف کا غلبہ ہوا۔ اس عالم میں وہ بے چین و پریشان، بغیر کسی سواری اور توشہ یعنی خوراک اور پانی کے بغیر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 دن تک بغیر کھائے پیے سفر کرتے رہے۔ چوتھے دن بھوک اور پیاس کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی تو انہیں اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا۔ اس بیابان اور جنگل میں ان کے پاس کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں تھا جہاں کچھ دیر آرام کر سکتے۔ انہوں نے خود کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف رخ کر کر بیٹھ گئے۔ اس دوران انہیں نیند آ گئی اور خواب میں ایک بزرگ شخصیت نمودار ہوئی جنہوں نے ان سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ۔ جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو اس شخصیت نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خوشخبری ہو، تمہیں حج کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے، تم کیوں پریشان ہو؟ اس بزرگ نے پوچھا، اے اللہ کے ولی، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ بزرگ نے ان سے دعا کی درخواست کی، میں سخت بھوک اور پیاس اور مشکلات کا شکار ہوں، آپ کوئی دعا بتائیں کہ میری یہ پریشانی دور ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ایک وظیفہ عطا کیا اور فرمایا، یہ وہ الفاظ ہیں جو میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی انہیں 3 مرتبہ پڑھو، مگر توجہ، یقین اور خلوص سے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، یا لطیفاً بخلقہ، یا علیماً بخلقہ، یا خبیراً بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کی پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے۔ اے اللہ، تم مجھ پر اپنی مہربانی فرما، لطف و کرم کر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں فرمایا، یہ وظیفہ تمہارے لیے ایک انمول تحفہ ہے، اسے صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، کوئی آفت نازل ہو تو پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا، یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ جب بھی کوئی تنگی، مشکل یا پریشانی پیش آئے یا کوئی آفت نازل ہو تو ان کو پڑھ لیا کرو، تنگی رفع ہو جائے گی اور آفت سے خلاصی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ مجھے ایک شخص نے یا شیخ کہہ کر آواز دی۔ میں اس آواز سے نیند سے بیدار ہوا
تو وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایسی صورت، ایسی حلیے کا نوجوان تم نے تو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا ہمارا ایک نوجوان 7 دن ہو گئے گھر سے چلا گیا ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ حج کو جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا جہاں اللہ لے جائے۔ اس نے اونٹنی بٹھائی اور اس سے اتر کر ایک توشے دان میں سے 2 سفید روٹیاں جن کے درمیان حلوہ رکھا ہوا تھا نکالی اور اونٹنی پر سے پانی کا مشکیزہ اتارا اور مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا اور ایک روٹی کھائی، وہی مجھے کافی ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کر لیا۔ ہم 2 رات اور 1 دن چلے تو قافلہ ہمیں مل گیا۔ وہاں سے اس قافلے والوں سے اس نوجوان کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قافلے میں ہے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر تلاش میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹا، اس شخص کی برکت سے اللہ نے تیری تلاش مجھ پر آسان کر دی۔ پھر میں ان دونوں کو رخصت کر کے قافلے کے ساتھ چل دیا۔ پھر مجھے 2 آدمی ملے اور مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا جس پہ 5 اشرفیاں تھیں۔ میں نے اس میں سے اونٹ کے لیے کرایہ ادا کیا، اسی سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حج کیا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے اطہر کی زیارت کی۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی، اور جب کبھی کوئی تنگی یا آفت پیش آئی تو حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ لیتا اور تنگی یا آفت ٹل جاتی ہے۔ میں ان کی فضیلت اور ان کے احسان کا معترف ہوں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ ایسے لوگ جو مسلسل پریشانیوں کا شکار ہوں، ہر طرف سے مسائل نے ان کو گھیر رکھا ہو، قدم قدم پر نافرمانی ان کا مقدر بن چکی ہو، وہ اپنی پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے اس وظیفے کو صبح و شام 3 تسبیح اور اٹھتے بیٹھتے انتہائی کثرت سے پڑھیں تو حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ان کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، چاہے صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو یا رات، جب بھی پڑھو اس کی برکت حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ واقعی انمول ہے، کیونکہ جو شخص 3 دن کا بھوکا، پیاسا اور بے سر و سامانی کی حالت میں اسے پڑھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کس قدر درد، کس تڑپ اور کس خلوص سے یہ الفاظ ادا کیے ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس وظیفے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ جب بھی کوئی تنگی ہو، کوئی مصیبت ہو یا کسی بھی قسم کی آزمائش درپیش ہو تو اس وظیفے کو پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو دور کر دے گا۔ یہ خضری وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو زندگی میں مختلف قسم کی تنگیوں کا سامنا کر رہے ہیں، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، صحت کے مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں یا گھریلو مشکلات ہوں۔ زندگی میں اگر جادو، جنات، نظر بد، ناکامی یا کسی قسم کی آفات آ جائیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان سب مشکلات سے نجات مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص مالی مشکلات کا شکار ہے اور اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ وظیفہ اس کی معاشی تنگیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے اور علاج کے باوجود صحت نہیں مل رہی تو یہ دعا اس کی شفا کا سبب بن سکتی ہے۔ گھریلو مسائل، ازدواجی ناچاکی،
یا رشتوں میں اختلاف کی صورت میں بھی اس وظیفے کی برکت سے سکون اور محبت بحالی ہو سکتی ہے۔ طریقہ کار: وضو کر کے یا پاکی کی حالت میں یہ وظیفہ پڑھیں۔ مکمل توجہ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کو ادا کریں۔ اپنے دل کی تمام پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کریں اور یقین رکھیں وہی واحد ذات ہے جو مشکلات کو آسان کر سکتی ہے۔ ہر روز کا معمول: یہ وظیفہ کسی خاص وقت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اس کو صبح یا رات سونے سے پہلے پڑھا جائے تاکہ دن بھر کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور ہر پریشانی میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وظیفے کی برکتیں: یہ وظیفہ انتہائی طاقتور اور مؤثر ہے۔ دنیاوی اور روحانی مسائل دونوں کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہن پرسکون ہوتا ہے اور انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ وظیفے کی باریکیوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، جنہوں نے بزرگ کو خواب میں آ کر یہ تحفہ دیا۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے یہ وظیفہ اللہ کے خاص بندوں کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ یہ خضری وظیفہ ایک انمول تحفہ ہے۔ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات، رزق کی تنگی، صحت کے مسائل اور دیگر آزمائشوں سے نجات کے لیے اس وظیفے کو اپنانا بے حد مفید ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ زندگی بھر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سکون میں رہ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے کو خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ یہ خضری وظیفہ آپ کو ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کی طرف لے جانے والا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔